اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 شعبان بدھ کے دن چلتے پھرتے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لیں۔ گھر میں شور مچ جائے گا، اچانک اتنی دولت کہاں سے آئی؟ سچا واقعہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے بدھ کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کا مقدر کس طرح سنورتا ہے، آپ کے بگڑے کام کس طرح بنتے ہیں، آپ کی پریشانیاں کس طرح دور ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو وظائف بتا رہے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وظائف بتا رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ کو وظائف بتا رہے ہیں اور اللہ کے ناموں کی وظائف بتا رہے ہیں۔ اللہ کے ناموں کے بڑے بڑے وظائف بتا رہے ہیں لوگ، اور اس کی بڑی بڑی برکات ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کے اٹکے ہوئے کام، جو کام ان کے نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے یہ وظائف کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، ان پر کرم کیا اور ان کے کام سنور گیا اور وہ اب خوشحال ہیں۔ تو اگر آپ رزق سے بوریاں بھرنا چاہتے ہیں، یعنی گھر کے اندر رزق کا ڈھیر دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کو پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پیسے ہی پیسے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اسی طرح آپ کے گھر کے اندر رزق کا ڈھیر لگ جائے گا، اور لوگ پوچھیں گے کہ دولت آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے، اور لوگ یہ آپ کے گھر آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے اتنا پیسہ کس طرح کما لیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، جس طرح میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اسی طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ میں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی لمبی چوڑی ویڈیو بناؤں گا، صرف اور صرف آپ نے جو میرا بتایا گیا طریقہ ہوگا اس پر عمل کرتے ہوئے 17 شعبان بدھ کے دن چلتے پھرتے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا، اور پڑھنا بھی 33 بار ہے، اور پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ باوضو ہونا وظیفے کی سب سے اہم شرط ہے، کیونکہ وضو کے بغیر جو ہے وہ وظیفہ اثر نہیں دکھائے گا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا اثر نہیں ہوتا، ہم نے بہت بارہا وظیفے کر لیے ہیں۔ اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو گاڑی مل جائے گی، اگر آپ کو بے تحاشا رزق چاہیے تو رزق، تو حلال رزق کی آپ نے جدوجہد کرنی ہے، یعنی کہ تگ و دو جو کرنی ہے وہ حلال رزق کی کرنی ہے، حرام رزق نہیں کمانا۔ یہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے نا فلاں کو لوٹ لیں اور فلاں کو لوٹ لیں، لوٹ مار نہیں مچانی۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور ایک دوسرے کو ہر کوئی لوٹنے کی تگ و دو کے اندر ہے، تو آپ نے لوٹنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور حلال رزق کمانا ہے۔ حلال کا 1 روپیہ بھی ہونا تو وہ حرام کے 1000 روپے پر بھاری ہے۔ تو آپ نے حلال کمانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم نے ہمیشہ حلال ہی کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ حلال کا پہلے بھی میں نے بتایا کہ 1 روپیہ 1000 کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حلال رزق کی توقع کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو حلال رزق عطا فرمائیں۔ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو حرام رزق ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو اس طرح آپ نے لوگوں کو لوٹنا نہیں ہے بلکہ حلال رزق کمانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا حلال رزق عطا فرمائے۔ اور بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ یہ دیکھیں انگلی آپ نے ایک اٹھائی اور ایک بار آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ لیا، تو اس طرح ایک بار پڑھ لیا، پھر دوسرے بار بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور 33 بار پڑھنا ہے۔ ایک انگل کے اندر، جو انگل ہے ہماری، ایک انگلی جو ہے اس کو پنجابی میں ہم انگل کہتے ہیں، تو ایک انگلی جو ہے اس پر جو ہے نا وہ 3 ہیں، یعنی 3 بار پڑھا جائے گا، ایک انگلی پر 3 بار پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کو پیسے چاہیے، اگر آپ کو بہت زیادہ بے تحاشا رزق چاہیے، تو آج جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ یہ جو 17 شعبان کا دن آپ کو سال میں ملا ہے، یہ مل چکا ہے دن، تو اس کی برکات لوٹ لیجئے، ورنہ یہ اگلے سال ہی یہ آپ کو دن میسر ہوگا، اور کون جیے گا کون مرے گا اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق، یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب۔ یہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ یا وہاب یا رزاق کو آپ نے میرے بتائے گئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس طرح پڑھیں گے یا وہاب یا رزاق، ایک مرتبہ ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے یا وہاب یا رزاق، اور آپ نے اس کو کہیں اکیلی جگہ پر پڑھنا ہے، اور آپ کا شور و غل نہ ہو، یعنی آوازیں نہ آ رہی ہوں، بالکل سکون کے لہجے میں آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ اللہ تعالیٰ بڑا رزق دینے والا ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے نام، تو آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ کے دامن میں پیسوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ جو لوگوں کے آگے رونا دھونا لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو لوگوں سے تو آج کل مانگے تو وہ 500 روپے بھی نہیں دیتے، 1000 بھی نہیں دیتے، اور اگر دے بھی دیں تو پھر وہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا 1000 روپے کو جتاتے رہتے ہیں کہ میں نے آپ کو 1000 روپیہ دیا تھا، اور بڑی شرمندگی بندے کو دلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں گے اور بعد میں لٹانا بھی نہیں ہوگا، تو اس ذات سے مانگیے جس کو بعد میں لٹانا نہ پڑے۔ تو یہ صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور بعد میں پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بڑا بابرکت وظیفہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا وظیفہ ہے، اور وہ بھی آپ نے پورا سن لینا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، یہیں سے ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں چلے جانا، کیونکہ جو نیکسٹ وظیفہ بتایا جائے گا وہ دولت کے حوالے سے بڑا مجرب وظیفہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے، یہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ کس طرح کریں گے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک سورت کو پڑھنا ہے، اور یہ سورت ہر کوئی آپ کو اس کا وظیفہ بتا رہا ہوگا، لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ سورت آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور یہ کون سی سورت ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا وہاب یا رزاق کو 33 بار پڑھنا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں پر، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی آپ باوضو پڑھیں گے، اس میں بھی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو پھر دوبارہ سے وظیفہ سٹارٹ کرنا پڑے گا، یعنی 11 مرتبہ کا مطلب ایک ہی بار آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے سورت پڑھنی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے گا، اور بدھ کے دن آپ نے چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔